اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 ہم نے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی برائیوں میں سے ایک برائی یا یہود کی قباحتوں میں سے ایک قباحت یا برے اعمال میں سے ایک برا عمل جس کو جادوگری کہتے ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہودی جادوگر بھی تھے اور جادو کو پسند کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ پسند کرتے تھے بلکہ اس کی نسبت، اس جادو کی نسبت انبیاء کی طرف کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی حکومت اور ان کا جو انسانوں اور جنات پر حکمرانی کا جو انداز تھا اس کو بھی انہوں نے جادو کا شاخسانہ قرار دیا کہ اس کی بنیاد اور اس کا سبب اور اس کی وجہ پس منظر میں جادو تھا۔ جادو کی بحاف پر، جادو کی بنیاد پر یہ سارا انسانوں پر، جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے ہاں جادوگری ایک اچھا عمل اور ایک بہترین عمل اور ایک جو ہے باعث ثواب اور باعث اجر عمل جو ہے وہ گردانہ اور سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس خباثت کو اور ان کی اس رذالت کو، ان کی اس حماقت کو اور برے عمل کو ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت کریں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے، یعنی ان فضول چیزوں بکواسات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان نے مطلقاً کفر کی بات نہیں کی
بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہے، یعنی ذریعہ آزمائش ہے، اور تم کفر میں نہ پڑو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے تھے. ولا ينفعهم، اور فائدہ کچھ نہ دیتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یعنی اپنی تورات اور زبور کے ذریعے سے، ان کتابوں کے ذریعے سے یہ بات جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا عمل وہ کرنا پسند کرتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی. یعنی دنیاوی نفع کے لیے جادو سیکھنا اور دنیاوی متاع کے لیے اس طرح کا حرام کام کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اپنی جانوں کو چند چیزوں کے بدلے میں بیچ دینا. لو كانوا يعلمون، کاش وہ اس بات کو جانتے. ولو انهم آمنوا واتقوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاتھ سے بہت اچھا صلہ ملتا. لو كانوا يعلمون، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے. میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کو جادو سیکھنا اور جادو کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور وہ جو جادو کے منتر انہوں نے پڑھ رکھے تھے ان کو ایک جگہ پہ کنویں کے اندر پانی میں پتھر کی سل کے نیچے ان منتروں کو پڑھ کر کے یا لکھ کر کے دبایا گیا تھا. اللہ نے بذریعہ وحی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا اور بتلایا کہ فلاں جگہ پر لبید ابن عاصم نامی شخص نے جادو کر کے اس طرح منتر فلاں جگہ پہ ڈال رکھے ہیں، آپ وہاں سے نکلوا دیجئے اور معوذتین کی تلاوت کیجئے. چنانچہ آخری جو 2 صورتوں کا نزول ہے ان 2 صورتوں کے نزول کا سبب بھی یہی واقعہ بنا کہ لبید ابن عاصم نامی جادوگر نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اسی کے توڑ کے لیے، اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورۃ الناس کو اتارا. تو سورہ فلق اور سورۃ الناس جو آدمی روزانہ کی بنیاد پر رات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنات اور شیاطین سے محفوظ فرماتے ہیں رات بھر، اور جو آدمی صبح پڑھتا ہے تو دن بھر اس سے محفوظ ہوتا ہے. ایسے ہی آیت الکرسی ہے، اسی طریقے سے سورہ ملک کا ہے. ہاں جی، اور بہت ساری جو آیات کریمہ ہیں یا حدیث اپنا صورتیں ہیں ان کے فضائل اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں. جیسا کہ سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر جو آدمی صبح و شام 100 دفعہ پڑھے گا وہ آدمی جادو اگر اس پر ہوگا بھی، کیا بھی ہوگا کسی نے، تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بہرحال یہودیوں کا پسندیدہ اور یعنی محبوب مشغلہ جادوگری یہودیوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جادوگروں کے ذریعے سے مقابلہ کروایا تھا، اور روایات میں آتا ہے
کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 400 جادوگر تھے، بعض میں آتا ہے کہ 4000 جادوگر تھے، اور بعد میں آتا ہے کہ 40,000 جادوگر تھے۔ فگرز میں اختلاف ہے، لیکن ایک کثیر تعداد جادوگروں کی تھی جو اپنی اپنی رسیاں لے کر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جادوگر ہار گئے اور معجزہ جیت گیا۔ ان کو کہنا پڑا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ کہنے والے نے، لانے والے نے، انعام کا لالچ دینے والے نے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والے نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا، لے کے تمہیں میں آیا، مقابلے کے لیے میں نے تیار کیا، انعام میں نے دینا ہے، میدان میں نے سجایا ہے، مہمان تم میرے ہو، مقربین میں سے میں نے بنانا ہے، اور تم میری اجازت کے بغیر، ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی، ابھی میں نے تمہیں کہا ہی نہیں کہ ایمان لاؤ اور تم ایمان لے آئے، تو یہ کوئی اچھا عمل تم نے نہیں کیا، باز آ جاؤ، ورنہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہارے دائیں ہاتھ بائیں پیر، بائیں ہاتھ دائیں پیر کو کاٹ کر کے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں سولی لٹکا دوں گا، تختہ دار پر لٹکا دوں گا۔ اور اس وقت تختہ دار سے مراد ظاہر ہے کھجور یا علی جذوع النخل، یعنی کھجوروں کی تنوں پر جو ہے وہ تمہیں لٹکا دوں گا، تختوں پر لٹکا دوں گا۔ تو جواب دینے والے لمحہ بھر کے مومنین نے، چند لمحوں کے ایمان قبول کرنے والوں نے جو جواب دیا، کیا جواب تھا؟ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ نہیں، ہاتھ کاٹ دو پرواہ نہیں، پاؤں کاٹ دو پرواہ نہیں، اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون۔ دیکھیے ایمان کا عالم، دیکھیے اب بھی لمحے بھر میں تھوڑی سی پہچان ہوئی، تھوڑی سی سمجھ ہوئی، ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرتے ہی وہ باتیں کرنے لگے جو اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے، اور وہ ولی اللہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، تو ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ، ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ مٹ گئے گناہ، گناہ مٹنے کے بعد اب وہ ایماندار ہیں، اور نہ صرف ایماندار ہیں بلکہ افضل جہاد جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ افضل جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں اور ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہیں۔ انا نطمع، ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ، کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہم جبرن نہیں، ہم زبردستی نہیں، بصمیم قلب، اپنے دل کے ارادے سے، اپنے عزائم سے ایمان قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کر کے راہی اجل ہو گئے، لمحے بعد انہیں شہید کر دیا گیا، اور وہ وقت کے سب سے بڑے ولی بن گئے، وقت کے سب سے بڑے ولی۔ قرآن پاک نے ان کی مثال کو 3 مقامات پر ذکر کیا ہے، ان کے 3 جگہ پہ انہی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ان کے ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے، قیامت تک ان کے تذکرے کو پڑھا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں استقامت تھی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی بتلائی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ۔ بہرحال جادوگری یہودیوں کا محبوب مشغلہ تھا، ہے اور رہے گا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جادو کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، جادو کو ترقی کائنات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ترقی کائنات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دنیا میں چیزوں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دنیا میں کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو آدمی کسی چیز کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہو اس چیز کو چھوڑے گا تو نہیں، اس کو تو مزید حاصل کرے گا۔ تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، آپ کو یہ بات بھی معلوم، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے بعد وہ شکست بھی کھا گئے۔
لیکن یہ سلسلہ ان کا رکا نہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ بڑھتے 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 جو کہ پہلے بنی اسرائیل سے پہلے قبطیوں کے اندر تھا، یعنی فرعونیوں کے اندر تھا، وہی سلسلہ یہودیوں نے اپنایا، اور یہودیوں نے اس سلسلے کو اپناتے ہوئے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کافی بعد کا زمانہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ کی حکومت جنات اور انسانوں دونوں پر تھی۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، اس وقت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 22ویں پارے کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام اس وقت جنات سے جو بیت المقدس ہے اس کی تعمیرات کا کام لے رہے تھے، خدمات ان سے لے رہے تھے، اور انہی خدمات کی نگرانی اور سربراہی اور سرپرستی خود کھڑے ہو کر کے کرتے تھے۔ اور اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام دائی اجل کو لبیک کہہ گئے تھے۔ ایک عرصے تک لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، وہ ایسے ہی کھڑے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں، اور جنات مسلسل کام کر رہے ہیں، مسلسل دن رات کام کر رہے ہیں۔ وہ تو تب پتہ چلا کہ جب میں مختصر عرض کرتا ہوں، وہ تب پتہ چلا کہ جب ان کا عصا جس پر انہوں نے ٹیک لگا رکھا تھا اس کو دیمک نے اندر سے چاٹ کے جب وہ عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود اقدس جو ہے وہ جیسے کھڑے تھے اب وہ زمین کی طرف گئے چکے، یعنی گر گئے، تو تب ان کو پتہ چلا کہ اوہو یہ تو انتقال فرما چکے، یہ تو کب کے دنیا سے جا چکے۔ تو یہ جادو کا جو عمل تھا، اس کے بعد جنات نے کیا کیا کہ اس عصا کے اندر کچھ پرچیاں رکھ دیں۔ جنات نے کیا کر دیا؟ شیاطین جنات نے کچھ پرچیاں رکھ دیں، اور وہ پرچیاں یہودیوں کو مل گئیں، اور انہوں نے اس عصا میں سے وہ پرچیاں نکالی تو فوراً الزام تراشی کر دی کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جنات پر اور انسانوں پر، یہ حکومت اصل میں اسی جادوگری کا شاخسانہ تھی، اسی جادو کی بنیاد پہ تھی۔ چنانچہ اس وقت سے انہوں نے مشہور کر رکھا کہ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ جو انبیاء بھی کرتے تھے، انبیاء بھی۔ یاد رکھیے جادو کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں، کرامت کس کو کہتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے۔ معجزہ خرق عادت، یعنی عادت سے ہٹ کر کوئی عمل کسی آدمی کے ہاتھ پر، کسی انسان کے ہاتھ پر صادر ہو جائے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انسان اگر اللہ کے فرستادہ ہیں، نبی ہیں، چنیدہ ہیں، تو پھر تو وہ معجزہ ہوگا، پھر تو وہ عادت سے ہٹ کر سے مراد یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں وہ کام نہ ہوتا ہو، یعنی کوئی آدمی اپنی چاند سے وہ کام نہ کر سکتا ہو۔ مثال کے طور پر ساری دنیا مل کر کے چاند کی طرف یوں کر کے انگلیاں پھیرتی رہے تو چاند دو ٹکڑے، اب یہ عادتاً نہیں ہوتا، اسباب کے درجے میں ہو ہی نہیں سکتا، اسباب سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ عادت سے ماورا، عادت کے خلاف، عادت سے ہٹ کر، روٹین، عادت سے مراد روٹین سے ہٹ کر، روٹین نہیں ہے۔ روٹین ایسی نہیں ہے کہ ایک چٹان کی طرف کوئی انسان ایسے انگلی کی طرف انگلی سے اشارہ کرے اور اس چٹان سے ایک زندہ جانور باہر آ جائے، ہوتا نہیں ہے، روٹین نہیں ہے۔ عام سبب کے اسباب کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسباب کی دنیا میں بھی کسی چیز کے حصول کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہاں اسباب اختیار کر کے بھی آپ چٹان سے اونٹنی، چٹان سے کوئی بکری، چٹان سے کوئی زندہ جانور نہیں نکال سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کام کسی کے ہاتھ پہ صادر ہوا یہ کام عادت سے ہٹ کر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوا، ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوا، یا کسی غیر مسلم کے ہاتھ پر صادر ہوا۔ اگر تو یہ کام نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوا تو یہ معجزہ، اور اگر یہ ولی کے ہاتھ پہ، نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں لیکن ہیں موحد، ہیں اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے، توحید کے قائل، نبیوں اور رسولوں کو ماننے والے، کتابوں پر ایمان اور یقین رکھنے والے، یعنی جن کو ہم مومن کہتے ہیں، اگر مومن ہے اس کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے تو وہ ولی اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اور اگر وہی کام، اسی طرح کا کام
کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے جس کو ہم مومن بھی نہیں کہتے، یعنی جس کا ایمان بھی نہیں ہے اور وہ علل اعلان کفر کرتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ اور یہ کام کافر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، کافر کو بھی اللہ مہلت دیتے ہیں، اس طرح کے مواقع کافر کو بھی دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی ایسی شعبہ بازی ظاہر ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کے لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جو جادوگری ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ جادوگری بعض اوقات کلمات شرک استعمال کر کے، بعض اوقات کلمات کفر استعمال کر کے، بعض اوقات غلط کلمات استعمال کر کے، بعض اوقات ناجائز اور گندی چیزیں استعمال کر کے، بعض اوقات خبیث اور رذیل جگہوں پر عمل کر کے کچھ ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ جوڑے جاتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ کا مخصوص ورد کیا جاتا ہے کہ جس سے مطلوبہ قوائف اور نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کلمات ادا ہوئے شرکیہ، کلمات ادا ہوئے کفریہ، یا جگہ تھی ناپاک اور گندی اور عمل کرنے والا آدمی ناپاک تھا اور گندا تھا، یا کلمات ایسے تھے کہ کلمات تو درست تھے لیکن ان کو جوڑنا غلط تھا، مثلا قرآن پاک کی کسی آیت کو الٹا پڑھنا شروع کر دیا اور الٹا پڑھ کے اس کو جو ہے اس سے کچھ مفادات اور مقاصد حاصل کرنا شروع کیے، یا جو اس کا مقصد تھا حاصل کرنے کا وہ ناجائز تھا۔ مقصد کیا تھا؟ ناجائز تھا۔ کسی کے درمیان ناچاقی پیدا کرنا، کسی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، کسی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا، ہاں جی، اگر یہ مقاصد ہیں تو یاد رکھیے اگر کلمات استعمال ہوئے شرکیہ، کلمات استعمال ہوئے کفریہ، تو پھر یہ کفر ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر کلمات شرکیہ استعمال نہیں ہوئے، کلمات کفریہ استعمال نہیں ہوئے، لیکن آدمی ناپاک تھا یا جگہ ناپاک تھی یا طریقہ کار گندا تھا یا مقصد غلط تھا، تو اس صورت میں ایسا منتر پڑھنا حرام ہے۔ ایسا منتر پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اگر کلمات بھی درست ہوں، کلمات بھی، جگہ بھی پاک ہو، مقصد بھی اچھا ہو، عمل کرنے والا بھی پاک ہو، اور اس سے نیک مقصد کا حصول مقصود ہو، ہاں جی، کہ کسی بیماری کا علاج مقصود ہو، یا اسی طریقے سے کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وظیفہ کرنا مقصود ہو، کسی کے بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ سے گڑگڑانے کا ایک عمل مقصود ہو، اگر اس طرح کے اعمال مقصود ہیں اور ان اعمال سے کچھ مفاد اور کچھ نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ایسا منتر، ایسا تعویذ یا ایسی جھاڑ پھونک اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ کلمات غلط نہ ہو، آدمی غلط نہ ہو، جگہ غلط نہ ہو، مقصد غلط نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ گنجائش موجود ہے، پھر اجازت ہے۔ اس کو سحر نہیں کہتے، اس کو جادوگری نہیں کہتے۔ جادوگری یہی ہے کہ کلمات کفریہ، کلمات شرکیہ استعمال ہوں، ناجائز مقصد ہو، حرام مقصد ہو، گندا اور ناپاک آدمی ہو یا گندی اور ناپاک جگہ ہو، اور وہاں پر ایسی چیزوں سے مدد لی جائے، ایسی چیزوں سے جو خود بھی گندگی کو پسند کرتے ہیں، جیسے شیاطین، جنات، ہاں جی، ان سے مدد لی جائے اور ان سے اپنے کام کی معاونت لی جائے، اور معاونت لے کر کے کوئی عمل کیا جائے، تو یہ عمل کیا ہے؟ حرام ہے۔ کلمات شرکیہ کے ساتھ کفر ہے، کلمات کفریہ کے ساتھ کفر ہے۔ لیکن اگر کلمات شرکیہ اور کفریہ نہیں، کلمات تو مطلب شرکیہ کفریہ نہیں ہیں، نارمل کلمات ہیں، لیکن عمل کا مقصد یا جگہ یا عمل کرنے والا اور استمداد جن سے لی جا رہی ہے، یہ اگر گندے لوگ ہیں، گندی چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بالعموم اس دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، بالعموم یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئے؟ اب اگلی بات سمجھیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جادو کے ذریعے سے چیزوں کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پہ یہ ایک موبائل ہے سامنے رکھا ہوا، کوئی آدمی جادو کرے تو کیا اس کی ماہیت تبدیل ہو جائے گی؟ یعنی کیا یہ جادو کے ذریعے سے یہ جو موبائل ہے یہ استفائی کی شکل اختیار کر جائے گا؟ حقیقتاً یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر علماء کی، فلسفی لوگوں کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ماہیت تبدیل نہیں ہوتی، صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نظر آتا ہے کہ چیز تبدیل ہو گئی،
لیکن حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتی. لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے. ماہیت تبدیل جادو کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. یعنی موبائل سے تپائی بن جانا، موبائل سے کوئی جو ہے وہ صف بن جانا، یا اسی طریقے سے جیسے وہ رسی سے سانپ بن گئے وغیرہ وغیرہ، یہ ماہیت کا تبدیل ہونا یہ ممکن ہے، ماہیت تبدیل ہوتی ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ جادو کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ چیز کا وجود ہی ختم ہو جائے. یعنی ایک شے اس کی ماہیت تبدیل ہونا تو ممکن ہے، یعنی اس سے دوسری چیز بن جائے، یہ ممکن ہے. چیز دوسری چیز میں کنورٹ ہو جائے، تبدیل ہو جائے، ممکن ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ چیز کا وجود ہی ختم ہو جائے، سرے سے نسیہ منسیہ ہو جائے. ہاں آپ کی میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقتاً اس چیز کا وجود ختم ہو جائے، مٹ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن ہے. اس لیے یہی فرق ہے، یعنی یہ بھی ایک فرق ہے جادو میں اور معجزے میں کہ معجزے کے ذریعے سے چیز کا وجود ہی مٹ سکتا ہے، کسی چیز کا وجود ہی مٹ سکتا ہے، جبکہ جادو کے ذریعے سے وجود مٹتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے سنا پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ 400 4000 40,000 جتنے بھی رسیاں تھیں جو سپولوں کی شکل اختیار کر گئی تھیں، شکل اور ماہیت تبدیل کر گئی تھی، لیکن اس معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان تمام رسیوں کا وجود ہی مٹا دیا. ان رسیوں کا وجود ہی معجزے سے ممکن ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. یعنی جادوگر اپنی جادو کی رسیوں سے وہ سانپ تو بنا سکے، لیکن ان سانپوں کے ذریعے سے عصا کا وجود ختم نہیں کر سکے. یہی ان کو فرق خود معلوم ہو گیا کہ وہ جادو نہیں، جادو ہمارا ہے، اس لیے وہ حقیقت ہے اور ہم مجاز ہے، یا ہم یوں سمجھ لیں کہ ایسی جو ہے وہ غلط قسم کے علم کے حامل ہیں. وہ اصل علم ہے اور ہم جو ہے وہ ناپاک ہیں، گندے ہیں، لہذا ہمیں ان کے در پہ جھک جانا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ بیک ذبح ہو کر انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون. بات سمجھ گئی جی. آج کی اس نشست میں بس اتنی ہی بات پڑھ لیتے ہیں. باقی ہاروت اور ماروت دو کردار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اور ان کرداروں کے حوالے سے تھوڑی سی بات لمبی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے سامنے آ جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.